بولیں آپ تقریر وغیرہ سنتے ہیں نا بھائی آپ لوگ تو کچھ ہاں ہوں کرتے ہیں. سنیں, رات کبھی کبھی کاٹے نہیں کٹتی ہے اور کبھی کبھی چھوٹی پڑ جاتی ہے. بہرحال حضور غوث اعظم نے 18 سال کی عمر میں اپنی ماں سے کہا, اے میری ماں, میں بغداد شریف جانا چاہتا ہوں, وہاں ایک بہت عظیم ادارہ ہے, میں اس ادارے میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں. اس ادارے کا نام کیا تھا؟ جامعہ نظامیہ. کیا نام تھا؟ سب لوگ بولے بھائی, بات نہ کریں, کھیل کود نہ کریں, موبائل کا بلا وجہ استعمال نہ کریں, بیٹھ جائیں, میں سب کو دیکھ رہا ہوں. سمجھ رہے آپ, یہ حضور غوث پاک کی مجلس ہے, ادب سے بیٹھیں, اپنا اسٹیٹس, اپنا جو لیول ہے سب اس کو پھینک کر کے آئیں, بیٹھیں یہاں پر. غوث پاک کے دربار میں فقیر بن کے بیٹھیں گے تو وہ بہت نوازیں گے, سمجھے. اگر وہ بازار والی باتیں یہاں بھی شروع کر دیں گے تو غوث پاک کان پکڑ کے باہر پھینک دیں گے. سمجھ رہے ہیں, الٹیمیٹم ہے غوث پاک کے ذکر کے لیے. میں غوث پاک کی باتیں جہاں مؤدب لوگ ہوتے ہیں وہی کرتا ہوں, الحمدللہ رب العالمین. سنیں, حضور غوث پاک نے اپنی امی جان سے کہا, امی میں بغداد شریف جانا چاہتا ہوں. بولے کیوں؟ بولے کہ امی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے. غوث پاک فرماتے ہیں, میری ماں نے کہا, بیٹے تو میری خدمت کے لیے نہیں پیدا ہوا, تو دین مصطفیٰ کی خدمت کے لیے پیدا ہوا ہے. جا میرے بیٹے جا. غوث پاک سرکار نے اپنی ماں کا ہاتھ چوما, اپنی ماں کا قدم چوما. ماں نے رو کے کہا, بیٹے یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے. مولانا حامد بھائی, یہاں تک پہنچنے سے پہلے کم سے کم 1.5 گھنٹے کا وقت لیتا ہوں غوث پاک کے آنے سے پہلے کے بارے میں. واللہ بتاؤں آپ سے, آپ لوگوں کی جوتیوں کے ساتھ میں باتیں, ہاں, لیکن میں بھیڑ بھاڑ میں نہیں بیان کرتا, میرا دل ٹوٹ گیا ہے. میں کھیل کود بڑی تکلیف ہوتی ہے. اگر لوگ سنجیدگی سے میری بات کو سن لینا تو میں خدا قسم آپ کے پاؤں کا دھون پی لوں بھائی. آپ اپنے لیول کو تو سمجھو کہ آپ کو غوث پاک نے بلایا ہے, لیکن وہی گٹر مستی, وہی کھیل کود کرتے ہیں تو دقت پیدا ہوتی ہے. مجھے جانے دیجیے گا, اگر آپ کے معیار کے لائق نہ رہا تو پھر اس کا فیصلہ میدان محشر میں ہوگا. حضور غوث پاک نے اپنی امی سے کہا, امی میں بغداد شریف جانا چاہتا ہوں. بولے کیوں؟ بولے تعلیم حاصل کرنے کے لیے. ماں کے یہ بڑے بیٹے تھے, 60 سال کی عمر میں غوث پاک پیدا ہوئے تھے. ماں کی محبت ان کی دل میں, ان کی محبت ماں کے دل میں بہت زیادہ ہونی چاہیے تھی اور تھی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ غوث پاک کی ماں نے کہا, بیٹے جا, یہ میری اور تیری آخری ملاقات ہے, اس کے بعد بجسم ملاقات نہیں ہوگی. حضور غوث پاک سرکار اپنی ماں کا قدم چوم کے نکلے, کچھ قدم آگے بڑھے تو حضور غوث اعظم سرکار کو آپ کی ماں نے بلایا. بولا, تعال عبد القادر, ادھر آ, ادھر آ, اے میرے عبد القادر ادھر آ. حضور غوث پاک اپنی ماں کے پاس پلٹے. ماں نے کہا, بیٹے عبد القادر, تیرے باپ نے ایک امانت تیری مجھے دے رکھی ہے. کہتے ہیں وہ امانت کیا ہے؟ تو غوث پاک کی ماں نے کہا, بیٹے ایک وظیفہ ہے جو مجھے تیرے باپ نے عطا کیا ہے. اور کہا, میرے بیٹے عبد القادر کو یہ دے دینا. غوث پاک فرماتے, میری ماں مجھے وہ وظیفہ بتا دیجئے. تو حضور غوث اعظم سرکار کو آپ کی ماں نے وظیفہ بتایا. اب سنیں اس وظیفے کا معیار دیکھیں. غوث پاک فرماتے ہیں, میں 9 کم 100 سال کی عمر پایا. کتنی؟ اس کو انگریزی میں کیا کہیں گے؟ 91 ایئرس. ہندی میں کیا کہیں گے؟ 51 سال. غوث پاک کی عمر شریف کتنی تھی؟ انگریزی بولو گے تو 91 ایئرس. غوث پاک فرماتے ہیں, بڑھاپے میں نے سارے وظیفے پڑھنا بند کر دیے تھے, لیکن وہ وظیفہ میں نے پڑھنا بند نہیں کیا جو وظیفہ مجھے میری ماں نے بتائے تھے. اب علامہ حامد صاحب قبلہ بیٹھے, میاں بیٹھے ہوئے, سنیں اب بڑی پیاری بات. حضور غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں, یہ نیچے سے اوپر جانا, یہ پرہیزگار سے اوپر جانا, صالحین, متقین, ابرار, مرزوب اور سالک, ابرار, اوتاد, ابرار, ابدال اور پھر غوث اور پھر قطب, یہ تمام تر جو مراتب عظمیٰ ہیں, اس کی جو رننگ ہے, اس کو جو طے کرنا, اس کے بارے میں غوث اعظم فرماتے ہیں. فرماتے سنو, مجھے جتنے بھی مقام اللہ نے عطا کیے ہیں سب اسی وظیفے کی وجہ سے. بہت بڑی بات ہے یہ. اور مجھے یہ وظیفہ کس نے دیا ہے؟ سید محمود قادری المعروف سائیں شارح بابا نے, بغداد شریف میں غوث پاک کی بارگاہ میں. یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں پڑوسی ملک کے, جن کی تبلیغ سے 25,000 لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے. سید محمود قادری سائیں بابا نے وظیفہ بتایا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بڑا عظیم وظیفہ ہے. سبحان اللہ کہہ دیں. جب لوگ کلمہ پڑھ چکے تو لوگوں نے انٹرویو لیا, ان سے لیا انٹرویو کہ تم لوگوں نے سید محمود قادری کی زبان میں کون سی تاثیر دیکھی کہ آپ نے اپنے اندر کے کفر کو باہر کیا, دین کو اندر کر لیا. تو اسلام قبول کرنے والوں نے کہا کہ میں نے ان کے اندر جو باتیں دیکھی ہیں ان سے مجھے کیا مطلب ہے, ان کی زبان سے غوث اعظم کے نام کو سنتے سنتے ہم لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. نام میں تاثیر ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وقت ہوتا تو بتاتے
کہ صرف حضور غوث اعظم سرکار کے پیشاب مبارک کے کچھ قطرے ایک حکیم نے دیکھ لیے تھے تو اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا، اس کے خاندان کے 400 لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ پیشاب مبارک کی بات کرتا ہوں حضور غوث پاک کے، یہ کردستان کے علاقے کی بات اسٹیپ بائی اسٹیپ چلے گی، میں اپنے سرکاروں کی موجودگی میں اور بس بات کروں گا انشاءاللہ غوث پاک کی۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں مجھے میری ماں نے وظیفے بتائے، میاں اجازت دیں تو وظیفہ میں یہاں پڑھ دوں؟ میرے ساتھ پڑھیے گا، برکتاً پڑھیے گا انشاءاللہ، پڑھیں گے میرے ساتھ؟ اس کو ازبر کر لیں، بہت پیاری چیز ہے، پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ الکافی قصدت الکافی وجدت الکافی کفان الکافی لکل کافی ونعم الکافی وللہ الحمد۔ بس یہی وظیفہ غوثیہ ہے۔ دل گئے تو اس کو ریکارڈ کر لیجئے گا آپ، ٹھیک ہے کہ وقت کم ہے۔ حضور غوث اعظم سرکار بغداد شریف میں آئے، جس محلے میں آئے، جس مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے، اس ادارے کا نام تھا جامعہ نظامیہ۔ زور سے بولے کیا نام تھا؟ جامعہ نظامیہ غوث پاک کے مدرسے کا نام تھا، جس میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے۔ اس مدرسے کے فاؤنڈر کا نام کیا تھا؟ شیخ ابو سعید مخزومی۔ علماء بولے شیخ، برکت کے لیے، غوث پاک کے پیر کا نام ہے، شیخ ابو سعید مخزومی نام تھا۔ اور یہ ادارہ جس محلے میں تھا اس محلے کا نام تھا باب العزج۔ باب العزج، رے کے بعد زے ہے، بعد میں جیم ہے، باب العزج۔ لیکن جب غوث پاک نے تعلیم حاصل کی 7 سال تک اس مدرسے میں، کتنے؟ 18 سال کی عمر میں آئے تھے، 7 سال تعلیم حاصل کی، کتنے سال ہوئے؟ ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 25 سال۔ پھر غوث اعظم سرکار نے 25 سال کے بعد اب جب تھیوری حاصل کر لی تو پریکٹیکل کے لیے، چلہ کرنے کے لیے، اللہ کا نام لینے کے لیے، بغداد شریف سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے جسے مدائن کہتے ہیں، جہاں پر سرکار سلمان فارسی کی مدار شریف ہے، جہاں رازدار مصطفیٰ حذیفہ یمانی کی مدار شریف ہے، جہاں صحابی حضرت جابر کے بیٹے عبداللہ کی مدار شریف ہے، جہاں آپ کے گھر میں کنڈا کی نیاز ہوتی امام جعفر صادق کی، ان کے سگے بھائی امام طاہر کی مزار شریف ہے۔ اسی کے قریب میں ایک جنگل ہے، حضور غوث اعظم سرکار نے 25 سال تک اس جنگل میں گزارے۔ کتنے سال تک؟ کیا کرتے تھے؟ کہتے تھے، میں کہتا تھا اللہ اللہ، کیا کہتے تھے؟ اللہ کا نام لیتے، کہتے میں اللہ اللہ کرتا، میری آنکھیں بند ہوتی تھی، جنگل کے شیر چیتے بھی میرے پاس آ کے اللہ اللہ کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ 25 سال تک غوث پاک نے اس مدائن کے جنگل میں اپنے آپ کے اپنے وجود کو، اپنے قلب کو خوب روشن کیا۔ اب ٹوٹل عمر کتنی ہوئی غوث پاک کی؟ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اب ٹوٹل غوث پاک کی عمر کتنی ہوئی؟ 18 سال کی عمر میں بغداد شریف آئے، 7 سال تعلیم حاصل کی، 25 سال وہاں گزارے، کتنی ہوئی؟ اونچی بولے کتنی؟ 50 سال۔ اب حضور غوث اعظم سرکار جب 50 سال کے ہوئے تو بغداد شہر میں آئے، رب سے بات کرتے ہیں، میرے مولا عبد القادر کہاں جائے؟ میرے لیے کوئی حکم ہے؟ اعلان کرنا ہے کچھ؟ ماشاءاللہ، اچھا بزرگوں کا حکم ہے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، جیسا حکم ہوگا انشاءاللہ۔ سرکار غوث پاک کرم فرمائے۔ شورا کرام کے، خطبہ کرام کے اسماء مبارکہ ہیں جو مجھے اعلان کرنا ہے، وہ قریب قریب سب ممبر شریف پر موجود ہیں، اللہ ان کے قدم کی برکتیں عطا فرمائے۔ حضور غوث اعظم 50 سال کے ہوئے، کتنے؟ بغداد شریف آئے، بولے میرے مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ آواز آئی، عبد القادر یہ شہر تیرے لیے ہے۔ بولے میرے مولا یہاں ٹپوری لوگ رہتے ہیں، اوباش، عیاش، بدماش، چور رہتے ہیں یہاں پر، غیبت کرنے والے، میں اس شہر میں نہیں رہنے والا۔ آواز آئی، عبد القادر یہ شہر تیرے لیے ہے۔ بولے میرے مولا میں اس شہر میں نہیں رہنے والا۔ آواز آئی، عبد القادر یہ شہر میں نے تیرے لیے بنایا ہے، اس شہر کی نشو و نما تیرے لیے ہے، یہاں کی آب و ہوا تیرے لیے بنائی گئی ہے، عبد القادر اس شہر میں تجھے رہنا ہے۔ اب حضور غوث پاک کا رب کی بارگاہ میں مچلنا دیکھیں، شور نہ کریں گے بھائی، مچلنا دیکھیں۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میرے مولا اگر میں اس شہر میں رہوں گا تو میری کچھ شرطیں بھی ہیں۔ کیا فرمایا؟ میری کچھ شرطیں بھی ہیں، میری کچھ شرطیں بھی ہیں۔ رب نے فرمایا بول میرے عبد القادر تیری شرطیں کیا ہیں؟ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کہا میرے مولا میری 70 شرطیں ہیں۔ آپ سننے کے لائق ہیں تو بتائیں آپ کتنی شرطیں؟ کہتے ہیں کہ رب نے میری ہر شرط کو 70 مرتبے کہہ کے قبول فرمائی۔
ایک دن غوث پاک بابو شیخ میں تقریر فرما رہے تھے, مسکرانے لگے تو کسی نے پوچھا شیخی کیا بات ہے؟ تو غوث پاک فرماتے میں نے 70 شرطیں رب سے منوائی ہیں تبھی شہر میں رکا ہوں, اگر کہو تو ان میں سے ایک شرط بتا دوں. کتنی؟ ایک شرط بتا دوں. اور میرے پاس کتابیں تو اس ٹاپک پر بہت ہے, لیکن میں نے دوسری شرط آج تک نہیں پڑھی, لیکن مجھے کئی شرطیں معلوم ہیں, اللہ کا شکر ہے. دوسری نہیں پڑھی, تیسری نہیں پڑھی, چوتھی نہیں پڑھی, لیکن کئی شرطیں مجھے غوث پاک کی معلوم ہیں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں, دیکھیں بھائی مائک دیکھیں, بھائی دیکھیں آپ, ٹھیک ہے ٹھیک. جیسے جلسوں میں 2 شاعر آتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اب مائک والے بھی بلائے جائیں ڈبل, ایک ڈراپ ہو جائے تو دوسرا شروع ہو جائے. بڑی آزمائش میں آج کی رات ہے, سنیں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں اگر کہو تو ان میں سے ایک شرط بتا دوں. یہ خوشی کی بات ہے, آپ کا اس میں فائدہ ہے. اگر کہو تو ایک شرط بتا دوں. تو غلاموں نے کہا حضور بتا دیں. غوث اعظم نے فرمایا میں نے رب سے کہا میرے مولا میری 70 شرطوں میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو مجھ سے محبت کرے بغیر توبہ کے اسے موت نہیں آنی چاہیے. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا غوث اعظم. سب لوگ بولو لبیک یا غوث اعظم, لبیک یا غوث اعظم. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات, آپ کے فرمودات, آپ کی گفتگو, آپ کی تقریر کا لب و لہجہ, خدا قسم کم سے کم 5 گھنٹے بیان کرتا. تقریر کی بات کرتا تو ادھر بات کرتا. غوث پاک کی تقریر کا نہج کیا تھا؟ جب تقریر کرتے تو سامعین کے سروں پہ کیسے دوڑتے تھے غوث اعظم. 2.25 کلومیٹر دور باب حلب تک 70 ہزار کا مجمع غوث پاک کی تقریر کو سنا کرتا تھا. کتنے لوگ ایک محفل میں غوث پاک سرکار کے ہاتھوں پہ توبہ کرتے یا اسلام قبول کرتے تھے. اگر غوث پاک کی پراپرٹی کی بات کرتا تو پھر بات دور تک چلی جاتی ہے. لیکن ایک بات یہ بھی سن لیں آپ, تھوڑے سے پیسے آنے کے بعد علماء کے سامنے اکڑ کے چلتے ہیں. غوث پاک کے پاس کتنے پیسے تھے؟ سونے کی کھوٹی میں غوث پاک کی بکریاں باندھی جاتی تھی. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ دنیا کے سب سے بڑے بزنس مین تھے. قریب سے ایک شخص گزرا, قریب سے, اس کی آنکھوں میں آنسو تھے, اس کے سر پر ایک کپڑے کا گٹھر تھا. غوث پاک فرماتے ہیں کہ اپنے خادم سے دیکھو میرے بابو شیخ کے قریب سے کوئی روتا ہوا گزر رہا ہے, کوئی روتا ہوا گزر رہا ہے. وہ قریب لایا گیا. غوث پاک فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضور کئی لاکھ روپے خرچ کر کے کئی سال کی محنت کے بعد 6-7 میٹر کا میں نے ایک کپڑا تیار کیا ہے بادشاہ کے لیے, کہ بادشاہ اسے قبول کر لے گا, خرید لے گا تو پھر میری نسلیں بھی تیار ہو جائیں گی اور ان کے وارے نیارے ہو جائیں گے. تو پھر کیا ہوا؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں بادشاہ نے خریدنے سے انکار کر دیا. کہا کیوں؟ کہا اس کی قیمت بہت زیادہ ہے. کہا قیمت کتنی ہے؟ کہا اس کپڑے کو بچھا دیا جائے, سونے کے سکے سے اس کپڑے کو چھپا دیا جائے, اتنی قیمت بنتی ہے اس کی. حضور غوث پاک فرماتے کپڑا بچھاؤ. کپڑا بچھا دیا گیا, سونے کے سکے غوث اعظم سرکار نے بچھا دیے. فرمایا اپنے سونے اٹھا لے, کپڑا مجھے دے دے. حضور غوث اعظم نے اس کپڑے کو لے لیا, درزی کو بلایا, اس کپڑے کو سلنے کے لیے دیا. جب اس کپڑے کو درزی سلنے لگا نا تو رو کے بولا حضور غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا ایک آستین کپڑا کم پڑ گیا ہے. لوگ میچنگ ملاتے ہیں مولانا حامد بھائی, جوتے چپل میاں حضور ملاتے ہیں, اور ٹوپیوں سے پاجامے کی میچنگ ملاتے ہیں. استغفر اللہ. حضور غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں کیا ہوا؟ بولے حضور کپڑا ایک آستین خرا ہو کم پڑ گیا ہے. فرماتے ہیں تمہارے پاس بورا ہے, ٹاٹ کا کپڑا ہے؟ بولے ٹاٹ ہے. بولے ہاں. بولے ایک آستین ٹاٹ کی لگا دو, دنیا کا سب سے قیمتی کپڑا ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں ٹاٹ کا کپڑا لگا دو. اسی اپنی شان ولایت کے ساتھ غوث پاک اس قیمتی کپڑے کو جب پہن کے بغداد کی مارکیٹ میں نکلے نا تو لوگ جو بائیں طرف تھے وہ خوش ہو جاتے تھے. غوث پاک اتنا قیمتی لباس اللہ کے حکم سے پہنے ہوئے ہیں, لیکن جب دائیں طرف کی آستین دیکھتے تو دل ٹوٹ جاتا. ایک خادم نے کہا میرے آقا کیا بات ہے, کپڑا اتنا قیمتی ہے لیکن آستین تو یہ ٹاٹ کی لگی ہوئی ہے. حضور غوث پاک نے جملہ ارشاد فرمایا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میں قیمتی کپڑا پہن کے بادشاہوں کے غرور کو توڑتا ہوں اور اس میں ٹاٹ کی آستین لگوا کے اپنے نفس کے غرور کو توڑتا ہوں. ہمارے ساتھ علم جاتا ہے, ہمارے ساتھ عہدہ جاتا ہے, ہمارے ساتھ اجداد و امجاد کے حسب نسب جاتے ہیں, ہمارے ساتھ حسن اور پرسنالٹی اور قبیلے جایا کرتے ہیں. غوث پاک فرماتے ہیں قیمتی کپڑا پہن کے بادشاہوں کے غرور کو توڑتا ہوں اور اس پہ آستین ٹاٹ کی لگا کر کے اپنے نفس کے غرور کو توڑتا ہوں, اپنے سامنے کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ. ایسی قیمتی کپڑا پہن کے بغداد شریف کی منڈی میں حضور غوث اعظم جا رہے تھے. ایک چور کی نیت خراب ہو گئی. چوروں کی نیت اکثر خراب ہوئی ہے غوث پاک کے در. ایک مرتبہ آپ کی خانقاہ میں, غوث پاک کی خانقاہ میں چور آ گیا
اور آنے کے بعد وہ کچھ برتنوں کو اٹھا رہا تھا تو غوث پاک اپنے حجرے میں تھے. فرماتے کون ہے؟ تو خادم نے کہا شاید کوئی اجنبی آدمی ہے. تو وہ سنا تو بھاگ گیا خالی ہاتھ. فرمایا اسے بلا کے لاؤ. اس چور کو بلا کے لایا گیا. تو فرماتے ہیں کیا کرنے آیا تھا؟ کہا حضور غلطی ہو گئی، چوری کرنے آیا تھا. کہا کچھ ملا؟ کہا نہیں، وہ آواز آہٹ آئی تو میں چلا گیا. فرماتے ہیں کہ عبد القادر کے گھر سے خالی ہاتھ جانا مناسب نہیں ہے. عبد القادر کے گھر سے خالی ہاتھ جانا مناسب نہیں ہے. تو خادم نے کہا حضور اسے کیا دے دیں؟ فرمایا اسے یہ جو لینے آیا تھا اسے مت دینا، اسے ایسی چیز دو کہ اس کی دنیا بھی سنور جائے، اس کی آخرت بھی سنور جائے. کہا حضور کیا دے دیں؟ کہا میری ولایت کا سکہ اسے عطا فرما دو. اللہ اکبر. چوروں کو غوث پاک. آپ کی مزار شریف کے مولانا قریب میں شار سراج سوق الکفا مارکیٹ کے قریب میں ایک بزرگ لیٹے ہوئے ہیں. میرے دوستوں نے کہا آصف بھائی یہ کس کی مزار شریف ہے؟ میں نے پہلے فاتحہ پڑھ لو. لوگ فاتحہ پڑھے، بولے اب تو بتا دو کس کی ہے. میں نے کہا یہ اس بزرگ کی مزار شریف ہے جو غوث پاک کے ہاں چوری کرنے آئے تھے، ابدال بنا دیے گئے. کبھی بغداد جانا تو انشاءاللہ ان کے یہاں ضرور جانا انشاءاللہ. بولے نا علماء کرام انشاءاللہ. ہاں ان کا نام وہاں ٹائٹل ہے خواجہ قطب الفی ہے انشاءاللہ. اگر دقت پتہ پوچھنے میں ہو تو مجھ سے پوچھ کے جانا میاں. ہاں انشاءاللہ دعا کر دیں اللہ سب کو غوث پاک کے دربار میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے. ایسے ہی غوث پاک قیمتی کپڑا پہن کے بغداد کی منڈی میں جا رہے تھے، بغداد کی مارکیٹ میں جا رہے تھے. ایک چور نے سوچا یار اتنا قیمتی کپڑا، غوث پاک بڑے رحم دل بزرگ ہیں، اس گلی سے گزریں گے تو کپڑا پکڑ کے میں بھاگ جاؤں گا اور پورا جبہ لے کے فرار، یہ میرا پیچھا بھی نہیں کریں گے اور رحم دل ہیں، یہ تو سخی لوگ ہیں، وہ مجھے معاف کر دیں گے. جیسے غوث پاک پلٹے اس گلی میں جیسے داخل ہوئے، وہ چور پیچھے غوث پاک کے، اس نے پیچھے سے غوث پاک کے دامن پہ جبے کے نیچے ہاتھ لگایا اور جبے غوث اعظم کو جیسے کھینچنا چاہتا تھا. اب جملہ سنے غوث اعظم کا. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میرے مولا اس نے عبد القادر کا دامن تھام لیا ہے، چھوٹنے مت دینا. آئے آئے ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. پھر سے ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا غوث اعظم. زور سے بولو لبیک یا غوث اعظم. ولایت کا ہار اپنے گلے میں ڈال کے واپس گیا. ماشاءاللہ. میرے امام کہتے ہیں جو کام دنیا کے بڑے بڑے قطب نہیں کر سکتے وہ غوث پاک میں جھاڑو لگانے والے وہ کام چٹکیوں میں کر دیتے ہیں. تیرے خدام کے آگے ہے ایک بات جو اور اقتاب کو مشکل ہے یا غوث. اللہ اکبر اللہ اکبر. کسی نے کہا کہ اعلیٰ حضرت سرکار سے کہ حضور غوث اعظم کی فرشتے بڑی تعریف کرتے ہیں. جواب دیکھیں اعلیٰ حضرت. فرمایا کیا بولے؟ فرمایا حضور غوث اعظم کی فرشتے بھی تعریف کرتے ہیں. فرمایا فرشتے جو غوث اعظم کی تعریف کرتا ہے فرشتے اس کی تعریف کرتے ہیں جو غوث اعظم کی تعریف کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ دیکھیں آواز کچھ کم ہو رہی، اس کی آواز کچھ کم ہو رہی. ملک مصروف ہیں ان کی ثنا میں جو تیرا ذاکر و شاغل ہے یا غوث. اللہ اللہ زور سے بولے لبیک یا غوث اعظم. علم کی بات کرے تو کیا شان ہے غوث اعظم کی. ان مشائخ کی موجودگی میں ایک بات کرتا ہوں. اب رہی بات حوالے کی میاں تو نام بھی سن لیں. غوث اعظم کی بارگاہ کے صاحب سجادہ شیخ خالد شاہ گیلانی اور شیخ ہاشم گیلانی دونوں نام آتا ہے. دونوں بھائی رہتے ہیں. میں نے بڑی زیارت کی ہے، خدمتیں بھی کی ہیں. شیخ ہاشم گیلانی نے اس واقعے کو بیان کیا ہے. اب یاد رہے گا نا انشاءاللہ. تو کوئی پوچھے تو کم سے کم ان کا حوالہ کافی ہے. شیخ ہاشم گیلانی صاحب نے اس واقعے کو بیان کیا جو غوث پاک کے بیٹے ہیں ابھی صاحب سجادہ اور دونوں بھائی ساتھ میں رہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر سے کوئی کہہ دے لبیک یا غوث اعظم. ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا غوث اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولانا اشارہ محفل ہو جائے گی اور وقت پر چھوڑا جائے گا آپ کو بھی میاں کو بھی انشاءاللہ. آج تو غوث پاک کی بات چل رہی ہے، آپ کے شیخ کے دادا کی بات چل رہی ہے ماشاءاللہ. پھر سے بولیں لبیک یا غوث اعظم. توجہ رکھیں آپ توجہ رکھیں. حضور غوث اعظم سرکار کے علم کے معاملات کو دیکھیں. حضور غوث اعظم سرکار مکہ شریف گئے. کہاں؟ سب لوگ بولو بھائی کہاں گئے؟ مکہ شریف حضور غوث اعظم گئے. جب مکہ شریف گئے تو مکہ شریف کے بڑے بڑے مفتیان کرام غوث اعظم سے ملنے کے لیے آئے اور آئے تو سب نے قدم بوسی کی. غوث پاک کے مبارک ہاتھوں کو چوما، نالین کو سر پہ رکھا. کچھ سوالات تھے، سوالات غوث پاک سے کیے. یہ بات شیخ ہاشم قادری جیلانی کی ہے. یاد کیجئے گا انشاءاللہ، یاد کیجئے گا انشاءاللہ. کہتے ہیں کہ مفتی مکہ بھی مجھ سے ملنے کے لیے آئے. جو مکہ کے ٹاپ کلاس کے مفتی تھے نا وہ مجھ سے ملنے کے لیے. غوث پاک فرماتے آ کے بیٹھے تو مجھ سے بہت سارے سوال کیے، میں نے ان کے سارے سوالوں کے جواب دیے. پھر غوث پاک فرماتے ایک سوال میں نے بھی کر لیا، میں نے بھی ان سے ایک سوال کر لیا. مفتی مکہ جواب نہیں دے پائے. مفتی مکہ جواب بولو 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 بھائی
نہیں دے پائے. وہ نہیں دے پائے, آپ تو کم سے کم دے دو. مفتی مکہ جواب نہیں دے پائے. بولتے رہیے گا, ہاں ہوں کرتے رہیے گا. حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ مفتی مکہ واپس جاؤ, کوشش کرو اس جواب کی تلاش میں. کہتے ہیں حضور ٹھیک ہے. مفتی مکہ واپس چلے گئے. اگر کہو تو بتا دوں وہ سوال کیا تھا, سنیں گے انشاءاللہ. زور سے بولیں یا غوث اعظم, یا غوث اعظم, لبیک یا غوث اعظم. جب بغداد جاؤ گے تو ایسی نعرے لگاتے جانا انشاءاللہ. انشاءاللہ بولو. آپ سوچ رہے ہیں کہ یار آصف بھائی نے تو بڑا خرچہ بڑھا دیا. نہ بابا نہ, خرچہ نہیں بڑھایا میں نے. وہ بلائیں گے نا غوث پاک تو پھر انتظام بھی کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بولو بھائی. سبحان اللہ. حضور غوث پاک کرم فرمائیں گے, سرکار عمر شاہ کی بارگاہ میں کل جانا, پرسوں جانا, تو یہی بھیک مانگنا, سرکار بغداد شریف بھیج دیجئے. یہ سب مانگو. یہ کیا سائیکل گھوڑا گاڑی مانگتے ہو, ہے کہ نہیں؟ وہ مانگو جو آخرت میں کام آئے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں مفتی مکہ میرا سوال یہ ہے. جی فرمائیں. کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ظاہری کے بعد, بڑا ٹف میٹر ہے, نام نہ اگر شیخ ہاشم بابا کا لیں تو علماء کرام مجھے گھیر گھیر کے جو ہے حوالے پوچھ کے پریشان کرتے ہیں. حضور غوث اعظم فرماتے یہ بتائیے مفتی مکہ, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری انتقال, دیہانت, ڈیتھ کے بعد جس پانی سے حضور کو نہلایا گیا تھا, جس پانی سے حضور کو غسل مبارک دیا گیا تھا, یہ بتائیں کہ وہ پانی کہاں گیا. یہ سوال تھا. سوال قائم ہے کہ نہیں؟ سوال سمجھ گئے؟ کہا یہ بتائیں کہ وہ پانی کہاں گیا. مفتی مکہ کہتے ہیں کہ حضور میرے علم میں نہیں ہے, یہ سوال ہی میں نے آج تک کبھی نہیں سنا, میرے ذہن بھی ادھر نہیں گیا. اجازت دے دیں, میرے گھر میں لائبریری ہے, میں اس کو چھان کر کے اس کا جواب تلاشنے کی کوشش کرتا ہوں. غوث پاک فرماتے ہیں جاؤ کل آنا. مفتی مکہ رات بھر کتابوں کے اوراق پڑھتے رہے کہ شاید کسی کتاب میں اس کا جواب مل جائے. جواب اونچی بولو, جواب نہیں ملا. بہت بہت شکریہ. جواب نہیں ملا. اب مفتی مکہ جب پریشان ہوئے تو تازہ وضو کیا, 2 رکعت نفل نماز پڑھی, تسبیح لے کے بیٹھ گئے, حضور پر درود پڑھنے لگے. بولو 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 سبحان اللہ. حضور پر درود شریف پڑھنے لگے. درود پڑھتے پڑھتے آنکھ لگی تو حضور تشریف لائے. اس طرف کے لوگوں کی آواز آئی, ادھر کے لوگ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ. اللہ ان آوازوں کو اس علاقے کی قبرستان کے مردوں کی مغفرت کا سبب بنا دے. کہتے ہیں کہ جب مفتی مکہ کہتے ہیں جب میں سو گیا تو خواب میں حضور تشریف لائے, تو میں نے دیکھا کہ حضور کے ساتھ حضور کے غلاموں کی بھیڑ تھی, لیکن حضور کے دائیں طرف ایک بزرگ ایسے بھی کھڑے تھے جن کی آنکھیں, جن کے لب, جن کے رخسار اتنے چمکدار تھے کہ میں انہیں پہچان نہیں پاتا تھا. دیکھیں اعظم ہے, میں انہیں پہچان نہیں پاتا تھا. وہ حضور کے بغل میں کھڑے تھے دائیں طرف. میرے آقا فرماتے ہیں مفتی مکہ تو نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ تو مفتی مکہ کہتے ہیں کہ حضور ایک سوال ہے. میرے آقا فرماتے ہیں سوال کیا ہے؟ تو کہتے ہیں حضور آپ کے انتقال کے بعد جس پانی سے آپ کو غسل مبارک دیا گیا وہ پانی کہاں گیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے اس سوال کا جواب میرا بیٹا دے گا, ان سے پوچھو. جس کی طرف حضور نے اشارہ کیا, جن کے چہرے بڑے چمکدار تھے, مفتی مکہ کہتے ہیں میں انہیں پہچان نہیں پا رہا تھا. جن کی طرف حضور نے اشارہ کیا, میرے آقا فرماتے ہیں تمہارے سوال کا جواب میرا بیٹا دے گا, ان سے پوچھو. تو مفتی مکہ نے پھر حضور سے پوچھا, حضور آپ بتا دیں. میرے آقا فرماتے ہیں ان سے پوچھو. کہتے ہیں حضور آپ بتا دیں. تو میرے آقا فرماتے ہیں ان سے پوچھو, تیرے اس سوال کا جواب میرا بیٹا دے گا. تو مفتی مکہ چوتھی مرتبہ اس چہرے, اس شبیہ کی طرف, اس چمکدار چہرے کی طرف مڑ گئے, اپنا ایرو گھما لیا اور کہنے لگے حضور نے نہیں بتایا ہے تو آپ ہی بتا دیجئے. اب جو جواب آیا ہے اسے سن لیں. ہمارے بزرگوں کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں ہیں تو اب مزید حوالے کی بات نہ کریں تو بہتر ہے کہ نہیں حضرت؟ سبحان اللہ. ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. اب وہ اس ذات کی زبان جب ہلی تو جواب کیا آیا, طبیعت خوش ہو جائے گی. جن لوگوں نے مغرب اور عشاء کی نماز اللہ کے گھر میں پڑھی ہے نا, ان کو مبارکباد دیا جائے. اس چہرے سے آواز آئی, اس زبان کی گویائی سے باہر ہوئی تو آواز آئی. کیا سوال؟ کہا یہ سوال ہے. کہا سنو, حضور کو جس پانی سے غسل دیا گیا اس پانی کو اللہ کے حکم سے فرشتے اٹھا لے گئے. سب کی آواز آنی چاہیے بھائی. اس پانی کو اللہ کے حکم سے
بولو بھائی اللہ کے حکم سے فرشتے اٹھا لے گئے. بولے پھر کیا ہوا؟ بولے پھر اس پانی کو اللہ کے حکم سے فرشتوں نے آسمان سے چھڑکا اور اس کے ایک ایک قطرے جہاں جہاں گرے ہیں رب نے وہاں مسجد بنا دی ہے. ہائے ہائے، ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ، لبیک یا غوث اعظم. بڑے بڑے تفسیریں ہوتے ہیں بھیا، باتیں شیخ ہاشم گیلانی سے کیجئے گا، دلیل اور حوالے انہی سے مانگیے گا، ٹھیک ہے. لیکن ہمارے سرکاروں کا معاملہ ہے تو یہ بڑی بات ہے، ہمیں سر خم کرنا ہے. دیکھیں اظہر بھائی ماشاءاللہ محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. کہا اس پانی کو اللہ کے حکم سے فرشتوں نے چھڑکا تو جہاں جہاں اس کے ایک ایک قطرے گرے اللہ نے وہاں وہاں مسجد بنا دی ہے. یہ بتائیں کہ مفتی مکہ کو جواب مل گیا؟ بولو بھائی، جواب مل گیا. اب جب جواب مل گیا تو بھاؤ بڑھ گیا. اب وہ بڑے خوش اور بڑے ہی تمطراق کے ساتھ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں صبح کو آ گئے آپ کے حجرے میں اور سلام کیا اور بولے کیا شیخ؟ فرمایا غوث پاک نے کیا بات ہے؟ کہا وہ جو سوال آپ نے کل کیا تھا پھر کیجئے. وہ جواب مل گیا تھا نا بھائی، وہ کالر ٹائٹ تھا. وہ جو کل آپ نے سوال کیا تھا شیخی وہ سوال پھر کریں. غوث پاک فرماتے ہیں پہلے سکون سے بیٹھ تو جاؤ، بیٹھو بیٹھو. بولے نہیں حضور وہ جلدی سوال کریں. فرمایا جواب لے کے آئے ہو کیا؟ بولے جی آپ سوال تو کریں. غوث پاک نے پھر وہی سوال کیا، وہ پانی کہاں گیا؟ مفتی مکہ کہتے ہیں اس پانی کو اللہ کے حکم سے فرشتے اٹھا لے گئے، رب کے حکم سے اسے فرشتوں نے چھڑکا تو زمین پہ اس کے ایک قطرے جہاں گرے ہیں اللہ نے وہاں مسجد بنا دی ہے. بات مکمل ہو گئی؟ مکمل ہو گئی نا. اب غوث پاک اپنی رو میں آئے، رو سمجھ رہے ہیں؟ اپنی اوریجنلٹی میں آئے، اپنی اصلیت کی طرف آئے، اپنی رو میں آئے. فرمایا او مفتی مکہ یہ بتاؤ تمہیں یہ جواب کس نے بتایا؟ کیا کہا؟ یہ جواب تمہیں کس نے بتایا؟ تو مفتی مکہ کہتے ہیں مجھے مدینے والے نے بتایا. غوث پاک فرماتے ہیں صحیح بتاؤ کس نے بتایا؟ تو کہتے ہیں مجھے مدینے والے نے بتایا. وہ کہتے ہیں صحیح بتاؤ کس نے بتایا؟ تو کہتے ہیں حضور مدینے والے آقا نے بتایا. غوث اعظم کو جلال آ گیا. فرمایا مفتی مکہ مدینے والے آقا نے بتایا کہ ان کے بغل میں جو بزرگ کھڑے تھے انہوں نے بتایا، جو ان کے بغل میں چمکدار چہرے والے تھے انہوں نے بتایا. اب مفتی مکہ کی عجیب سی حیرت، فرماتے شیخی آپ کو کیسے پتا چلا کہ جواب اس نے بتایا جو بغل میں تھے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں وہ میں ہی تھا. ہائے 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 اللہ اللہ. کھڑے ہو جائیں چچا، کھڑے ہو کے لگائیں نعرہ ماشاءاللہ. سب نہیں ہاتھوں کو اٹھائیں غوث اعظم کی محبت میں. سبحان اللہ. یہ کس کا عرس ہے کس ذات کی، بہت بہت شکریہ. یہ کس کا عرس ہے کس ذات کی جلوہ نمائی ہے کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے. مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا، میری آواز سے پہلے تیری آواز آئی ہے. زور سے بولو میری آواز سے پہلے، ہاتھوں کو اٹھا کے میری آواز سے پہلے، اونچی بولو میری آواز سے پہلے. یہ شان ہے شیخ عبد القادر غوث اعظم کی. سمجھ رہے آپ؟ مفتی مکہ کے مشکل مسائل کی زلفوں کو آپ سلجھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وہ شیخ عبد القادر ہی تھا. اچھا ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ جس کا عقیدہ زور سے بولے بھئی ایسا ہو سکتا ہے؟ ہاں کیا نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے حکم سے غوث اعظم کے لیے. وہ پڑوسی ملک میں پیر مہر علی شاہ صاحب قبلہ ہیں، بڑے بزرگ ہیں حضور غوث پاک کے خاندان کے. گودرا شریف میں مدار شریف ہے. ابھی ان کے سلسلے کے ان کے خلیفہ کے عرس کی تقریب میں مجھے اجمیر شریف جانا ہے اسی سفر میں انشاءاللہ. اجمیر محلہ سے 9 کلومیٹر دور پر ان کی مدار شریف ہے. بڑے عظیم بزرگ ہیں وہ، پیر مہر علی شاہ صاحب قبلہ کے خلیفہ ہیں. وہ ان کا ایک مرید تھا، پیر دبا رہا تھا، میاں حضور پیر دبا رہا تھا پیر مہر علی شاہ کا. تو پیر صاحب نے کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا حضور بغداد شریف جانا چاہتا ہوں. کتنے لوگ جانا چاہتے ہیں؟ بولے بولے سبحان اللہ کہتے رہیے. کہا حضور کہا بغداد شریف جانا چاہتا ہوں. کہا حضور دعا کر دیں بغداد چلا جاؤں. کہا دعا کر دیں بغداد شریف چلا جاؤں. دعا کر دیں بغداد شریف چلا جاؤں. تو شیخ پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں کہ بغداد کیوں جائے گا؟ بولے حضور غوث اعظم کی مزار شریف کی دیکھنے کی تمنا ہے. پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں اگر غوث اعظم یہیں آ جائیں تب. تذکرے غوثیہ میں لکھا ہوا سامنے غوث اعظم کھڑے تھے. مشکل ہے لیکن غوث پاک کے لیے اونچی بولو مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا، میری آواز سے پہلے، زور سے بولو میری آواز سے پہلے
تیری یہ آواز آئی ہے. ایک غوث پاک کی تو بڑی شان ہے. غوث پاک کے دربار کے فقیروں کی بات کرتا ہوں میں. حضور غوث پاک کے دربار کے فقیروں کی بات کرتا ہوں میں. ایک عظیم خادم غوث پاک سرکار کے ہیں, ان کا نام ہے شیخ بارقی. بے علی زر بار رے زیر بار قاف یہ زرقی بارقی. یہ نام آپ لیں, سب بولے شیخ بارقی ان کا نام ہے. ان کا کام کیا تھا؟ غوث اعظم کے کنویں سے پانی بھر بھر کے غوث اعظم کے مہمانوں کو پلاتے تھے. زور سے بولے. حضور غوث اعظم کے مہمانوں کو پلاتے تھے. غوث اعظم کے کنویں سے پانی بھر بھر کے 20 سال تک غوث اعظم کے مہمانوں کو پانی پلایا. کتنے سال تک؟ 20 سال تک غوث اعظم کے مہمانوں کو پانی پلایا. ایک دن غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا, بولے یا شیخ عبد القادر. فرمایا کیا بات ہے؟ کہا کہ 20 سال سے آپ کے مہمانوں کو میں نے اس کنویں سے پانی بھر بھر کے پلایا ہے, اب وہ کعبہ شریف جانا چاہتا ہوں, زمزم کے کنویں سے پانی بھر کے اللہ کے مہمانوں کو پلانا چاہتا ہوں. غوث پاک فرماتے ہیں جاؤ کوئی بات نہیں. اٹھے اکیلے, اور بغداد شریف میں جب آپ لوگ انشاءاللہ نجف اشرف کا ایئرپورٹ استعمال کرو گے تو پہلے جو قصبہ پڑے گا, ایریا ہے, وہ باقوبہ ہے. بڑی تاریخی زمین ہے باقوبہ. وہاں سے آپ لوگ انشاءاللہ انٹری کرو گے. انشاءاللہ بولو نا بھائی. جب جاؤ گے تو انشاءاللہ بولو, انشاءاللہ بلائیں گے غوث پاک. وہیں سے قریب گزرے نا تو ایک اور صاحب سے ملاقات ہو گئی. وہ سلام و دعا کے بعد آپ نے ان سے پوچھا آپ کون؟ کہا میں مکہ شریف جا رہا ہوں. آپ بولے ہم بھی مکہ شریف جا رہے ہیں. بولے آپ اکیلے ہیں؟ کہا ہاں. بولے آپ؟ بولے میں بھی اکیلا ہوں. بولے یار بہت اچھا ہوا, ایک سے دو ہی لوگ بولیے گا, ایک سے دو ہو گئے. دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے. نہ شیخ بارقی ان کو جانتے تھے, نہ وہ شیخ بارقی کو جانتے تھے. ٹھیک ہے, دن بھر سفر کیا. جب رات آئی تو شیخ بارقی نے ان سے کہا یار بھوک لگی ہے. کیا کہا؟ اونچی بولو. بھوک لگی ہے. اور کھانا ہونا کچھ نہیں. اور کیا بولے؟ مجھے بھوک لگی ہے. شیخ بارقی نے کہا مجھے بھوک لگی ہے. ان کے دوست نے کہا بھوک لگی ہے؟ کہا ہاں. کہا کوئی بات نہیں, ہاتھ دھل کے آؤ. اور کھانا نہیں تھا. کھانا بھی نہیں تھا اور آپ بھی نہیں لگ رہا. کھانا نہیں تھا. محبت سے دیکھو آپ, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, بیٹھے 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 ماشاءاللہ. کھانا نہیں تھا. مولانا حامد بھائی سبحان اللہ اعظم. دیکھیں میاں معافی چاہتا ہوں. کھانا نہیں تھا. جیسے شیخ بارقی ہاتھ دھل کے آ کے بیٹھے نا, ان کے دوست نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کی. پتہ نہیں دعا میں کیا کہا. ایک ٹفن میں کھانا سامنے آ گیا. جس کو یقین پڑے وہ سبحان اللہ کہہ دے, اور جس کو شک ہو اپنے شک کا علاج کروائے. یار جب غوث پاک آ سکتے ہیں تو کھانا کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ بولو بولو بولو. جب غوث پاک آ سکتے ہیں تو کھانا کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ کھانا کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ اللہ اکبر. حضور سرکار غوث اعظم کے غلاموں کی داستان سنو. جیسے دعا مانگی, ایک ٹفن میں کھانا سامنے آ گیا. جب شیخ بارقی نے کھانا دیکھا تو دنگ رہ گئے. بولے یار یہ تو بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے, ہاں دعاؤں سے ٹفن میں کھانا منگا رہا ہے. کھانا کھایا, سو گئے. صبح کو پھر سفر کیا مکے کی طرف. جب پھر شام ہوئی تو پھر شیخ بارقی نے کہا یار بھوک لگی ہے. بولے بھوک لگی ہے؟ بولے ہاں. بولے کوئی بات نہیں, ہاتھ دھل کے آؤ. پھر وہ ہاتھ دھل کے آ کے بیٹھے. پھر اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. پتہ نہیں دعا میں اس نے کیا کہا. پھر ایک ٹفن میں کھانا آ گیا. کتنی راتیں ہوئی؟ زور سے بولو. تیسری رات آئی تو شیخ بارقی نے کہا بھائی. بولے کیا؟ بولے بھوک لگی ہے. بولے کوئی بات نہیں, ہاتھ دھل کے آؤ. جب وہ ہاتھ دھل کے آ کے بیٹھے نا تو شیخ بارقی نے کہتے ہیں کہ پھر اس نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, پھر دعا کی, پھر ایک ٹفن میں کھانا آ گیا. کتنی رات ہوئی؟ 3 راتیں ہوئیں. جب چوتھی رات آئی تو شیخ بارقی نے کہا کہ میرے بھائی مجھے بھوک لگی ہے. تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ایسا ہے کہ 3 دن سے میں دعا کر کے کھانا منگا رہا ہوں, آج دعا کرنے کی باری آپ کی ہے. بولیے ورنہ میں کہہ دوں گا کہ آپ کی ہے. ہاں آج دعا کرنے کی باری. اتنا کہا تو شیخ بارقی کہتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں کہ آج دعا کرنے کی باری آپ کی ہے. کہتے ہیں کہ میری ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں آپ کی ہے. تو شیخ بارقی کہتے ہیں کوئی بات نہیں, آپ بھی ہاتھ دھل کے آؤ. کوئی بات نہیں, آپ بھی ہاتھ دھل کے آؤ. اب وہ جیسے شیخ بارقی کہتے ہیں ہاتھ دھلنے کے لیے گیا, آ کے سامنے بیٹھا. اب ان کی باری تھی دعا کرنے کی. اب شیخ بارقی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا, اور جیسے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا نا اور دعا کی, خدا کی قسم کہتے ہیں کہ آج دسترخوان پر 2 ٹفن میں کھانا آ گیا. زور سے بولیں.
اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے بولیں، مسلم معاشرے کی اصلاح کے لیے بولیں آپ۔ بغداد جانے کی تمنا ہے تو دل سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ آج 2 ٹفن میں کھانا آ گیا، کھانے پینے کی بات ہے اس لیے یہی سوچ کے بولو سبحان اللہ۔ 2 ٹفن میں کھانا آ گیا۔ جب 2 ٹفن میں کھانا دیکھا تو شیخ بارقی کے سامنے جو ان کا دوست تھا اس نے شیخ بارقی کا ہاتھ پکڑا اور ٹھہر میرے بھائی۔ بولے کیا بات ہے؟ بولے 3 دن سے میں دعا کر کے کھانا منگاتا تھا، 1 ٹفن میں کھانا آتا تھا، آج تو نے کیا کہا دعا میں کہ 2 ٹفن میں کھانا آ گیا؟ تو شیخ بارقی کہتے ہیں میں نے کہا ہنس کر کے یار میں نے تھوڑی کچھ کہا، میں نے صرف اتنا کہا اے میرے مولا اس کے صدقے میں کھانا بھیج دے جس کے صدقے میں یہ 3 دن سے منگاتے ہیں۔ محبت سے کہتے ہو سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، میں نے تھوڑی کچھ کہا بھائی، میں نے اتنا کہا میرے مولا اس کے صدقے میں کھانا بھیج دے جس کے صدقے میں یہ 3 دن سے منگاتے ہیں۔ اتنا سنا تو ان کے دوست ہنسنے لگے۔ جب وہ ہنسنے لگے تو شیخ بارقی نے ان کا ہاتھ پکڑا، ٹھہر میرے بھائی، یہ بتا کہ تم 3 دن سے کس کے وسیلے سے کھانا منگاتے تھے؟ تم 3 دن سے کس کے وسیلے سے کھانا منگاتے تھے؟ اب اس نے کیا کہا؟ توجہ رکھیے گا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یار میں بھی کچھ نہیں کہتا تھا، میں بھی صرف یہی کہتا تھا کہ اے میرے مولا اس کے صدقے میں کھانا بھیج دے جو 20 سال سے غوث پاک کے کنویں سے پانی بھر کے غوث پاک کے مہمانوں کو پلاتا ہے۔ آئے ہائے 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 ہائے۔ ایک نعرہ پھر سے لگائے محبت کے ساتھ میں سبحان اللہ۔ پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے میرے آقا عمر شاہ کے دربار کا صدقہ ہے۔ بہت مجھے تکلیف ہے، لگتا ہے میری جان نکل جائے، مجھے بڑی تکلیف ہے، میں بغداد شریف جا نہیں پایا، سمجھے؟ کئی سال سے متواتر میرا کبھی ناغہ نہیں ہوا، میری کئی راتیں پورے بغداد میں، نجف میں، کہاں کاظمین میں گزرتی ہیں، کربلا شریف میں، بہت تکلیف ہے۔ لیکن وہ ایک شعر پڑھتا ہوں کہ قید سرکار کی سیرت نہیں کی جا سکتی، صرف الفاظ سے مدحت نہیں کی جا سکتی، وہ اگر در پہ بلائیں تو کرم ہے ورنہ نہ بلائیں تو شکایت نہیں کی جا سکتی، وہ اگر در پہ بلائیں تو کرم ہے ورنہ نہ بلائیں تو شکایت نہیں کی جا سکتی۔ پوری دنیا کے لوگ بغداد شریف بلائے گئے، ہندوستان والے نہیں بلائے گئے۔ کتنی خطائیں ہم نے کی ہیں کہ غوث پاک نے نہیں بلایا، بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اتنی تکلیف مجھ کو ہوئی ہے۔ اب کی سال لاک ڈاؤن تھا، اگلے سال تو کوئی بات نہیں تھی، اب کی آزادی تھی، پھر بھی حکومت ہند کی نااہلی کی وجہ سے اتنے مریض دکھا دیے گئے کہ عراق حکومت نے ویزا نہیں دیا، اپروول نہیں دی، اجازت نہیں دی، بڑا افسوس ہوا۔ بہرحال جیسی غوث پاک کی مرضی ہے، بلایا نہیں ہے وہ غوث پاک کی مرضی ہے، یہاں پر اپنی بات کروا رہے ہیں، یہ بھی شکر کا مقام ہے، یہ بھی شکر کا مقام ہے۔ نہ بلائیں تو شکایت نہیں کی جا سکتی، نہ بلائیں تو شکایت نہیں کی جا سکتی۔ دل نہیں لگتا کبھی ہندوستان میں۔ وہ بغداد جا کے سوچتا تھا کوئی مجھے شوٹ کر دے میں بغداد کی زمین میں رہ جاؤں، کوئی مجھے مار دے میں بغداد کی زمین میں رہ جاؤں۔ مجھے بغداد کی زمین بڑی پیاری ہے، خدا کی قسم۔ بڑے بڑے اولیاء مشائخ ہیں، ان سب کے صدقے میں اللہ نے غوث پاک کی محبت عطا فرمائی ہے۔ بزرگوں نے کہا کہ جس کی دعائیں قبول نہ ہوں بغداد کی مٹی اٹھا کے دعا کرے، اللہ اس کی دعائیں قبول کر لے گا۔ ایک صاحب تھے جو ایک مرتبہ بہت خوش تھے، میاں حضور بڑے خوش تھے، تو وہ پیسے بانٹ رہے تھے، خوشی میں لنگر بانٹ رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کیا بات ہے اتنے خوش کیوں ہو؟ بولے آج ہمارے گھر میں بغداد کی طرف سے ہوا آئی ہے، بغداد کی طرف سے ہوا آئی ہے۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ اللہ اکبر، بڑی شان کی کا وہ شہر ہے جسے بغداد کہتے ہیں، جسے کعبۃ العشاق کہتے ہیں۔ ہائے ہائے، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ جسے محبتوں کا شفا کا شہر کہتے ہیں، برکت والا شہر ہے۔ کیا کہا شیخ بارقی نے؟ میں نے کہا میرے بھائی تم 3 دن سے کس کے وسیلے سے دعا کر کے کھانا منگاتے تھے؟ تو اس نے کیا کہا کہ میں بھی تھوڑی کچھ کہتا تھا، میں صرف اتنا کہتا تھا اے میرے مولا اس کے صدقے میں کھانا بھیج دے جو 20 سال سے غوث اعظم کے کنویں سے پانی بھر بھر کے غوث پاک کے مہمانوں کو پلاتا ہے۔ اتنا سنا تو شیخ بارقی رونے لگے۔ جب شیخ بارقی رونے لگے تو ان کے دوست نے کہا روتے کیوں ہو؟ کہا روتا اس لیے ہوں، مائک والے بھائی آواز تھوڑی سی کم، بھائی تھوڑا سا آواز کم کریں، مائک آپ کا بہت اچھا ہے، اس جلسے میں ان کو بلایا کریں، وہ تھوڑی سی آواز کم کریں، بہت اچھا مائک ہے۔ اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، غوث پاک کی محبت عطا فرمائے، آمین کہہ دیں۔
کوئی ان کے یہاں کوئی بیمار ہو تو اللہ اسے شفا عطا فرمائے، ٹھیک کر دے، آمین کہیں، پیار کریں، محبت کریں. بیٹھے ہوئے ہیں 4 پیسے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ برکت دے، آمین کہہ دو، اللہ ایمان کی توفیق عطا فرمائے. بات حضور غوث اعظم کی چل رہی ہے. شیخ بارقی روئے تو اس نے کہا روتے کیوں ہو؟ تو شیخ بارقی کہتے ہیں تم 3 دن سے جس کے وسیلے سے کھانا منگاتے تھے وہ بارقی میں ہی ہوں، وہ میں ہی ہوں. کیا بتا ہے وہ؟ اور سنو، ایسا کرو اب تم جاؤ مکہ شریف اور میں چلا واپس بغداد شریف. دیکھیں اعظم بھائی، دیکھیں، تم چلو مکہ شریف، میں واپس بغداد شریف. کہا کیوں؟ کہا 20 سال ہو گئے تھے غوث پاک کے کنویں سے پانی بھر بھر کے غوث پاک کے مہمانوں کو پلاتے ہوئے، اور میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید مجھے بغداد والے بھی نہیں جانتے. آج پتا چلا ہے کہ مجھے تو آسمان کے فرشتے بھی جانتے ہیں. آئے تو جس کی وجہ سے جانتے ہیں، میں وہ دہلیز نہیں چھوڑنے والا، میں وہ در نہیں چھوڑنے والا، میں جامع الجیلانی کی بہاریں نہیں چھوڑنے والا، مرقد جیلانی کے پاکیزہ ذروں کو پیشانی پر چمکانے کے لیے میں پھر واپس جا رہا ہوں. قسمت کو چمکانے والے کیسے ہوں گے، آپ سے ہاتھ ملانے والے کیسے ہوں گے. یہ کس کا عرس ہے، کس ذات کی جلوہ نمائی ہے کہ جس کا نام سنتے ہی نبی کی یاد آئی ہے. مصیبت میں جہاں سوچا تجھے آواز دوں آقا، میری آواز سے پہلے، زور سے بولو، میری آواز سے پہلے تیری آواز. میاں معافی چاہتا ہوں، اجازت اگر ہو تو ایک آخری بات کر دوں. آخری کرو، غوث پاک کی بات ہو رہی ہے. چلیے آج میں ایک آخری بات کر کے آپ کو چھوڑ رہا ہوں، اس کے بعد چھوڑوں گا نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ بہت اچھا لگا ماشاءاللہ، دل کرا ہے غوث پاک کی بات کروں. اللہ کا شکر ہے کہ یہ شرف مجھے ان علماء شورا اور ان طلباء کرام علماء شورا کے حوالے سے، ان کی جوتیوں کی دفعیل میں مجھے وافر مقدار ملا ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. ان آنکھوں پر بڑا کرم ہے حضور غوث پاک کا، سمجھے نا، بڑا کرم ہے. دعا کریں یہ سب بیٹھنے والوں کو اللہ غوث پاک کا دربار دکھائے انشاءاللہ. ایک بات اور کرتا ہوں حضور غوث پاک سرکار کے حوالے سے. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بڑے چھٹے چھٹائے لوگ آتے تھے مرید ہونے کے لیے. 1.25 لاکھ بروں کو غوث اعظم نے توبہ کی توفیق دلوائی ہے. 1.25 لاکھ. یہ شراب پینے والے، زنا کرنے والے، چوری کرنے والے، غیبت کرنے والے، ننگے گھومنے والے، سب کو غوث پاک نے اللہ کے ولیوں کی صف میں شامل کروایا، خاص چند کو چھوڑ کر کے. بقیہ جس نے غوث پاک کو دیکھا وہ تو بخش دیا جائے گا انشاءاللہ. بڑی شان ہے. ایک صاحب آئے غوث پاک کی بارگاہ میں، سن رہے ہیں آپ لوگ؟ بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے. میں میاں آیا تھا تو 2-3 بچے بیٹھے تھے اور 2-3 جوان تھے، ان کو بھی بچہ بنا دیا جائے تو 8-9 لوگ تھے. بالکل میں سمجھا یہ مغل سرائے کا اسٹیشن ہے. مجھے بڑی تکلیف ہوئی. اور بیچارے وہ اظہر بھائی تھے ہمارے، یہ جو چشتی ورلڈ کے مالک ہیں، کہاں گئے بیٹھے ہوئے، وہ بیٹھے تھے، اور ہمارے قاری عظہر الدین بھائی بیٹھے ہوئے تھے. یہ بیچارے مائک پر تھے، 2-3 لوگ تھے. میں چائے بھی نہیں پیا عرفان بھائی سے، میں نے کچھ نہیں کھاؤں گا، مجھے مائک پر جانے دیجیے. بولے ابھی وہاں کوئی نہیں ہے. میں نے کہا فرشتے تو ہوں گے یار، جانے دو مجھے مائک پر. مجھے بڑی تکلیف ہوئی. اور ماں بہنیں بیچاری پردے میں بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ سب ایک دم سناٹا تھا. درد مجھے بہت ہوا. لیکن میں نے کہا کہ حضور غوث پاک کا ذکر تو صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ فرماتے، بڑے عظیم بزرگ ہیں. یہ کتاب صوفی صاحب قبلہ کی ہے، الہامی کتاب بھی ہے. اس کتاب کی پڑھے فضیلت صرف 20 لاکھ روپے خرچ کر کے یہ کتاب چھپوائی جا رہی ہے، اور یہ کتاب آپ کو آج مفت ملے گی انشاءاللہ. بولے بولے انشاءاللہ. وہ تو میں میاں کے لے آیا تھا، ابا حضور کے لے آیا تھا ماشاءاللہ. اس کتاب کو پڑھ کر کے ایک میرے دوست ہیں، کہتے ہیں آصف بھائی میں نے جب سے یہ کتابیں پڑھنی شروع کر دی تقریباً 15 مرتبہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا. جو بات میں بتا رہا ہوں نا، اس مبارک خون کو گواہ بنا کے بتا، اور یہی بات میں مسجد کے اندر بیان کر سکتا ہوں ان کتابوں کو پڑھ کر کے. تو کتابیں پڑھیے گا انشاءاللہ. مشکل سے 5 منٹ کا ایک عمل ہے، اس کو کیجیے گا انشاءاللہ. دل سے بولیں انشاءاللہ کریں گے. ہاں آخرت کا معاملہ ہے، تیاری کریں انشاءاللہ. دعا کریں اللہ سب کو غوث پاک کی محبت عطا فرمائے. وہ چوری کرنے والے ایک صاحب غوث پاک کی بارگاہ میں آ گئے، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آ گئے. تو غوث پاک فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ کہتے ہیں حضور مرید ہونا چاہتا ہوں. کیا آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں، سب لوگ مرید ہو چکے ہیں ماشاءاللہ؟ ہو چکے ہیں؟ ہو چکے ہیں؟ نہیں ہوئے؟ اچھا ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ مرید نہیں ہوئے ہیں؟ جو نہیں ہوئے ہیں ٹھیک ہے، کوئی آپ کی مرضی ہے، آپ کی قسمت ہے، آپ کا حصہ جہاں رکھا ہو وہاں لے لیجئے گا، لیکن آج سے بہتر موقع آپ کو نہیں ملے گا. خدا قسم میں ذمہ دوں. اگر حضور شہزادے سرکار شمس العلماء، میں واللہ کچھ مخصوص مشائخ ہندوستان میں، میرے شیخ اللہ کا فضل ہے حضور سرکار تاج الشریعہ ہیں. اپنے پیر کی ذات پر، ان کے لباس پر، ان کے کردار پر، ان کے نالین پر مجھے ناز ہے. اسی ملک ہندوستان میں کچھ مشائخ ہیں جو میرے دل و دماغ میں رہتے ہیں. ان میں سے ایک آپ کے ابا حضور ہیں ماشاءاللہ، سرکار شمس العلماء کے شہزادے ہیں.
جن کی آنکھوں نے نہ جانے کتنے بزرگوں کو دیکھا ہے یار. بیچ دو اپنے آپ کو ان کے حوالے, کر دو اپنے آپ کو ان کے حوالے. وہ اپنے والد کے حوالے نہیں, وہ تو آپ کو والد سے پوچھ کر غوث اعظم کے حوالے کر دیں گے انشاءاللہ. ماں بہنوں سے گزارش ہے, اپنے بچوں کو وہابیہ دیابنا کے فتنوں سے بچانے کے لیے کسی پیر کے سایہ کرم کے نیچے لانے کی کوشش کریں. آپ کے بچوں پر عقابی نظر ہے بدعقیدوں کی, لہذا اپنے بچوں کو اللہ والوں کے حوالے کریں تاکہ یہ تمہارے بچوں کے دل کو مسلمان بنانے کی دعا کریں. سمجھ رہے میری بات؟ بہت اچھا موقع ہے, اپنے آپ کو وقف کیجئے گا حضرت کے حوالے انشاءاللہ. بول دیں آپ. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے, بولے حضور میں مرید ہونا چاہتا ہوں. تھک گئے؟ اگر تھک گئے ہوں گے تو آپ کیا سمجھ رہے, میں چھوڑ دوں گا؟ میں تھکاوٹ دور کرنے کے لیے پھر غوث پاک کی بات کروں گا. بول جائے غوث پاک کی بات دوڑا دوڑا کرتا ہوں میں, گھر گھر جا کے غوث پاک کی بات کرتا ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ اس چکر مت رہے ہیں کہ اس کے بعد میں نہیں آؤں گا تو گھر گھر سناؤں گا انشاءاللہ غوث پاک کی باتیں, چھوڑوں گا نہیں انشاءاللہ. سبحان اللہ, محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. اتنے اچھے لوگ ملتے کہاں ہیں بھائی, ملے ہیں تو دعا کرو کہ پورے لاک ڈاؤن کی جو گیپنگ تھی وہ خلا تھی پوری, اس خلا کو پر کر لیا جائے. سمجھے؟ تو حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آئے, بولے حضور میں آپ سے مرید ہونا چاہتا ہوں. کیا کرنے آئے تھے؟ سب نہیں بولو گے؟ مرید ہونا چاہتا ہوں. غوث پاک فرماتے ہیں کوئی بات نہیں, اپنا ہاتھ بڑھا. اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا, غوث پاک نے اپنا ہاتھ بڑھایا. سنیں آپ, یہ واقعہ سید انصار القادری الجیلانی نے بیان فرمایا. یہ واقعہ واللہ بتاؤں آپ سے, یہ واقعہ ان کی زبان سے, یہ غوث پاک کے بیٹے ہیں, وہ واقعہ اس بیان کو واقعہ بیان فرماتے ہیں. کہتے ہیں غوث پاک نے اپنا ہاتھ بڑھایا, اس نے بھی اپنا ہاتھ بڑھایا. اچانک اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. غوث پاک فرماتے ہیں کہ مرید نہیں ہوگا؟ کہا مرید ہوں گا, میں مرید ہونے کے لیے آیا ہوں, لیکن میری 2 شرطیں ہیں. کتنی؟ سب بولو بھائی. میری 2 شرطیں ہیں. غوث پاک فرماتے بول تیری 2 شرطیں کیا ہیں؟ اس نے کہا کہ میں چوری کرتا ہوں, چوری بند نہیں کروں گا. جو لوگ یہ کام کرتے ہیں خوش ہو گئے ہوں گے, اور یہاں تو سبحان اللہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی بھائی, ٹھیک ہے سمجھ کے بیٹھے. اس نے کیا کہا؟ میں چوری کرتا ہوں, چوری بند نہیں کروں گا. غوث پاک فرماتے دوسری شرط کیا ہے؟ اس نے کہا میں نماز کی پابندی نہیں کرتا, نماز کی پابندی بھی میں نہیں کروں گا. غوث پاک فرماتے ہیں تجھے میں مرید نہیں کروں گا. کہا کیوں؟ کہا دونوں شرطیں شریعت کے خلاف ہیں. زور سے بولو شریعت کے خلاف ہیں کہ نہیں؟ زور سے بولو بھائی, شریعت کے خلاف ہیں کہ نہیں؟ بس ٹھیک ہے, آپ تائید کیجیے گا. تو وہی بات غوث پاک نے کہی, شریعت کے خلاف ہے, تجھے نماز کی پابندی کرنی پڑے گی اور تجھے چوری بند کرنا پڑے گا. اس نے کہا حضور مرید کر لیجئے. لاکھوں چور و چکوں کو آپ نے سنبھالا ہے, ایک اور صحیح, ایک اور صحیح سرکار, ایک کو اسی دامن میں چھپا لیجئے. فرماتے نہیں, اپنی دونوں شرطیں واپس لے. کہا حضور یہ ایک کمینہ آدمی ہے, اس کو رکھ لیں سرکار, ایک گنہگار اور صحیح, اسی چادر میں چھپا لے, ایک گنہگار اور صحیح. فرماتے نہیں میں تجھے مرید نہیں کروں گا. اس نے کہا آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ, مخدومہ فاطمہ ام الخیر کی عظمت کا واسطہ, آپ کو آپ کے خدمہ کا واسطہ, شیخ کا, دادا شیخ کا واسطہ. غوث پاک فرماتے ہیں تیری دونوں شرطیں مجھے منظور نہیں ہیں, ہاں اگر تو مجھ سے مرید ہونا